الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ ہم سیکھ رہے تھے نبیوں کا آنا جانا اللہ کی عطا سے لگا رہا تھا، ان کو اللہ نے اجازت دی ہے جیسا ہم نے سیکھے۔ اس ضمن اس تعلق سے دو ایمان افروز احادیث مبارکہ سنیے اور آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اپنے ایمان تازہ کیجیے۔ بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، وہ سننا بہت پیارا واقعہ۔ عادل ایک مسئلہ حل ہوگا اس میں۔ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو فرمائے کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی یہ وادی ازرق ہے۔ تو فرمایا گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور وہ بلند آواز میں تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ اب غور کرو، موسیٰ علیہ السلام ہمارے اب سے تقریباً 3000 سال پرانے نبی ہیں، اور سرکار ہمارے سے 1500 سال پرانے نبی ہیں، تو 1500 سال کا ڈسٹینس تقریباً وہاں ہوا نا۔ اور سرکار کیا فرما رہے؟ میں گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فرمائے گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ بلند آواز میں تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ہرشا پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ وادی ہرشی ہے، ہرشا نہیں ہرشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں حضرت یونس بن متا علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک طاقتور سرخ اونٹنی پر سوار ہے، انہوں نے اونی جبہ پہنا ہوا ہے، اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے، اور وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ تلبیہ جو لبیک پڑھتے نا حج پہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھتے نا یہ تلبیہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دیکھو انبیاء کرام آ رہے جا رہے، حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک، سبحان۔ اور دوسری حدیث، یہ واقعہ بہت زبردست ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہم ساتھ میں تھے کہ اچانک ہمیں سردی لگی، ماحول چینج ہوتا ہے نا، سردی لگی، اور ہم نے ایک ہاتھ دیکھا، یعنی ہوا میں ایک ہاتھ آیا، تو ہم نے بارگاہ صاحب میں عرض کی یا رسول اللہ یہ سردی کیسی ہے جو ہمیں محسوس ہوئی، اور یہ ہاتھ کیسا ہے جو ہم نے دیکھا؟ خالی اتنا ہاتھ دیکھا صحابہ کرام کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس ہاتھ کو دیکھا؟ ہم نے عرض کی جی، تو فرمایا عیسیٰ بن مریم ہے جنہوں نے مجھے سلام کیا۔ سبحان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مجھے سلام کیا۔ تو کیا پتہ چلا جو سامنے آ رہا سونی کی جین ہے۔ اور یہ بھی بات سن لو کہ انبیاء کرام ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، یہ بھی تو سرکار کو آ کے سلام کر رہے ہیں، اور ان کی برکت سے ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ ابھی ہوا ٹھنڈی کا تو ایک واقعہ انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بڑے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک شان تو بہت ہی بڑی ہے، اور یہ اعزام بھی ظاہری وفات کے بعد، اور جن پر خصوصی کرم و عبادت بھی بجا لاتے حصول برکت کے لیے ایک حکایت پیش کی جاتی ہے، سنیے اور جھومیے۔ یعنی انبیاء کرام تو آزادی تو رہتی ہے اللہ کی طرف سے، اولیاء کرام کو بھی رہتی ہے۔ انبیاء کرام تو بہت اونچی ہستی ہو گئی، اولیاء کرام کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے، تو کہ انبیاء کرام کو نہیں ہوگی؟ آپ سنیے، حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ جو کہ ولی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ موسیٰ بن معین زدلی یا زولی رحمۃ اللہ علیہ ماردین میں رہتے تھے، اور وہیں وفات پائی، اور اسی مقام پر آپ رحمۃ اللہ کا مزار فائز الانوار
زیارت گاہ خواص و عوام ہیں. جو ہی آپ کو لحد میں رکھا گیا، جیسے قبر میں اتارا گیا ان کو، تو قبر وسیع ہو گئی، پھیل گئی، اور آپ رحمت اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. سبحان اللہ کے دوستوں کا کیا حال ہے. جو اللہ کا دوست ہو گیا تو اس کی بات ہی الگ ہو گئی. نماز جو شخص آپ کی لحد میں اترا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. 1,24,000 انبیاء کہنا کیسا؟ یہ ایک دم کنفرم 1,24,000 ہے نہیں، ایک دم کنفرم. کم زیادہ ہے، کچھ یا کم ہے یا زیادہ ہے. تو اگر ہم 1,24,000 فکس بول دیے تو یار کسی نبی کو غیر نبی بولنا کفر ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی بولنا کفر ہے. تو اگر کنفرم میں 1,24,000 بول دوں تو ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو تو میں نے اس کی نبوت کا انکار کر دیا. 1,24,000 سے اگر زیادہ ہے یا 1,24,000 سے کم ہے، اب میں نے 1,24,000 بول دیا تو مطلب میں نے کتنے غیر نبی کو نبی بنا دیا. سمجھے نا میری بات؟ تو اس لیے کیا یہ درست ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے؟ جواب، تعداد معین نہ کی جائے، ایک دم فکس تعداد نہیں مانی جائے. کہنا ہی ہو تو اس طرح کہے کہ کم و بیش 1,24,000، کم یا زیادہ 1,24,000 ایسا بولا جائے. صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں انبیاء اکرام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبی و نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال پہلو ہے. سب کو سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ دونوں باتیں، نبی کو نبوت سے خارج ماننا یا غیر نبی کو نبی ماننا، کفر ہے. لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، جو نبی ہے اس کو نبی مانتے ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو کم و بیش 1,24,000 بولنا چاہیے، فکس نہیں بولا جائے. کبھی کم ہوا تو ہم کسی اور کو نہ غیر نبی کو نبی بنا دیے. اگر زیادہ ہم نے بولے اور یعنی 1,24,000 بولے اور زیادہ ہے تو ان کی نبوت کا ہم نے انکار کر دیے. اللہ. سمجھے نا میری بات؟ ہاں، تعداد تو معین نہیں اس میں. گوتم بدھ نام تو سنے نا، اس کے پجاری بہت سے لوگ ہیں، اس کے ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، اور وہ سب کافر ہیں. گوتم بدھ کو نبی تصور کرنا کیسا؟ اللہ. جواب، بہت سخت جہالت اور گمراہی ہے. حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی فرماتے ہیں کہ رام کرشن گوتم بدھ وغیرہ ہرگز نبی نہیں. انہیں نبی اور رسول خیال کرنا سخت جہالت اور گمراہی ہے. اگر اس کی مزید تفصیلات یعنی ڈیٹیلز کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی امر ناتھ یارکر نعیمی کی کتاب مختطاف شان حبیب الرحمان صفحہ نمبر 197 سے لے کر 198 تک کا مطالعہ فرمائی تو اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو مل جائے گی کہ ان لوگوں کو کیوں نبی نہیں کہہ سکتے ہیں. نبی تھوڑی ہے لوگ، کیونکہ اس میں تو کچھ فرضی کہانی ہے. اور گوتم بدھ ایک شخصیت کوئی تھی لیکن وہ نبی تھوڑی تھے. نبوت صرف اللہ کی عنایت سے ملی ہے. سوال، کیا محض عبادت اور ریاضت کے ذریعے بھی کسی کو نبوت ملی ہے؟ جس کو نبوت ملتی وہی تو نبی کہلاتا ہے نا. جی نہیں، نبوت کسبی یعنی محنت اپنی کوشش سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے یعنی اللہ کی عطائی ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 36 پر صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی. کسبی مطلب اپنی محنت سے نہیں ملتی نبوت، کہ آدمی عبادت خوب کرے ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائی الہی سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نبوت عطا کرتا ہے. ہاں، دیتا اسی کو جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. جو نبوت پہلے نبوت کے قابل جو ہوتا ہے اسی کو نبوت اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو عطا کرتا ہے. جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق کے رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق کے فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت سے طے کر چکا ہو، یعنی کہ تمام ولایت کی منزل وہ انسان طے کر چکا ہو، اور شروع سے نبوت ملنے سے پہلے سے ہی تمام ناپاک باتوں، گندی حرکتوں، فضول باتوں سے پاک ہو، حرام باتوں سے اس کی زندگی پاک ہو پہلی سے، سمجھے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے
جو باعث نفرت ہو، یعنی ان کے کردار، اقوال، افعال، رفتار، گفتار، سب میں وہ ہر برائی سے پاک ہوتے ہیں پہلے سے، اور قابل نفرت نہیں ہوتے. اور عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہوتی ہے. نبیوں کو مکمل عقل عطا کی جاتی ہے. کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل کے اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، کہ بڑے سے بڑا عقل مند بھی جو رہے گا نا، اور نبیوں کے عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے وہ لوگ. قرآن حکیم میں پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 124 میں فرمان عظیم ہے. اردو ترجمہ کنز ایمان سے. میں کنز ایمان سے ترجمہ اس لیے بولتا ہوں کہ قرآن شریف کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا ہے، لیکن صحیح ترجمہ کنز ایمان ہے. باقی انشاءاللہ کبھی اس پہ بیان کریں گے کہ غلط ترجمہ انہوں نے کیا کیا کر کے رکھے، سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخیاں کر کے رکھے. اللہ تو صرف جب بھی ترجمہ پڑھنا تو کنز ایمان ہی پڑھنا. اب تو ترجمہ کنز ایمان سے اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے. اللہ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے. مزید فرماتے ہیں جو اسے کسبی یعنی کوشش سے حاصل کوئی مانے کہ آدمی اپنے کسب اور ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.